100%. وہ بڑا اٹھتے ہیں کہ تم کیا میرے پاس آ کے مجھے کہانیاں سناتے رہتے ہو یار. جاؤ واٹ ہیو یو ڈن. مجھے ایک پاناما ملا, میں کہہ رہا ہوں تمہیں, اور اس کے بعد یہ بھی آپ کو کہانی بتاؤں. ان کا خیال ہے کہ وہاں ایک کیمرہ لگا ہوا ہے, پھر اس کی طرف منہ کر کے مخاطب بھی کرتے ہیں کسی کو نام لے کر. سن رہے ہو نا کیا وہ اس طرح کا وہ کر رہے ہیں ان کا نام لے کر. ٹھیک ہے جی. تو اب ادھر تو یہ ہے. تیسری طرف میں آپ کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ایکسیس ان کی ہے. دیکھو بات سنو میری, بہت مشہور ایک جرنلسٹ ہیں جنہیں انقلابی تصور کیا جاتا ہے, مہدی حسن, آپ نے نام سنا ہوگا. ہاں, وہ بڑے اچھا وہ والے الجزیرہ سے ہوتے ہوتے MSNBC وغیرہ بھی گئے. اب موصوف نے استعفیٰ دے کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی اب میں اپنی دکان خود چلاؤں, جیسے آج کل رواج ہو رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اداروں پہ بوجھ ہو جاتے ہیں آپ. اب انہوں نے انٹرویو کیا ہے, انہوں نے سوال بھیجے. عمران خان صاحب کا؟ ہاں جی. عمران خان صاحب کا انٹرویو ہو ہی نہیں سکتا یار. او یار ہو گیا نا. کیسے ہو گیا بھائی؟ آپ کو سوالات بھیجے, آپ نے ان کے جوابات ڈکٹیٹ کر دیے کسی کو اور اوتھینٹیکیٹ ہو گیا. اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. جو گزشتہ چند دنوں سے جو باتیں آ رہی ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں, جو تصویر لگ ہے, ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے گا. اچھا وہ انہوں نے مہدی حسن نے کی ہے وہ بات؟ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں اپنی سٹوری میں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ انہیں قید میں ڈالنے کے ذمہ دار ان کے سیاسی حریف ہیں یا پاکستانی فوج یا اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے, تو انہوں نے کہا کہ 11 ماہ جیل میں اپنے حالات پر غور و خوض کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ان کی موجودہ حالت کا اصل ذمہ دار کون ہے. وہ فرماتے ہیں وہ جس بھی آزمائش سے گزر رہے ہیں اس کے ماسٹر مائنڈ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہے. اچھا صاحب کا تو پات تھا یار, یہ میں انہیں کوٹ کر رہا ہوں, جنہوں نے یہ سب پلان کیا. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میں جنرل باجوہ کے علاوہ, ویری امپورٹنٹ لائن, میں جنرل باجوہ کے علاوہ کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. مبارک ہو شہباز صاحب. نہیں تو وہ جو کیمرے میں دیکھ کے کہتے ہیں وہ باجوہ صاحب کا نام لیتے ہیں؟ نہیں, وہ سنے دیں آج کل باجوہ صاحب تو کیمرہ نہیں ہونا. لیکن بہرحال یہ دیکھیں, میں تو بھیا سارا منصوبہ جنرل باجوہ کا ہے جسے باریک بینی سے بنایا اور عمل درآمد کروایا گیا. یہ ہے ان کا تازہ ترین بیان. میں انتہائی سنجیدگی سے سوچتا ہوں کہ یہ ڈیمیج کنٹرول کی انتہائی بریلینٹ کوشش ہے. یہ والا جو اس ویڈیو کے بعد ہوگی, یہ جو حمود الرحمان کمیشن والی, بھائی اب پہلی مرتبہ نام لے کر انہوں نے سارا ملبہ ادھر ڈال دیا, تاکہ انہوں نے دیکھو نا, اس نے تو کیٹیگوریکلی پوچھا کہ آپ کے سیاسی حریف ہیں, کہتے آ جی لندن پلان سی. تو عمران خان صاحب کو چاہیے نا کوئی بندہ جائے نا, یہ جو 10-12 روز ملتے ہیں, اگر عدنان حیدر غلط ہے تو غلط ثابت کرو عدنان حیدر کو, بیٹھو عمران خان کے ساتھ, کہو عمران خان صاحب یہ جو حمود الرحمان کمیشن والا آئیڈیا تھا یہ کس کا تھا. چیزیں کھولنا شروع ہو جائیں گی. اس میں کون سا کوئی مطلب راکٹ سائنس ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. عمران خان صاحب آج اگر نصرت صاحب مشکل وقت میں ہے نا, ٹھیک ہے ایکٹ ان کے اپنے ہیں, لیکن کئی ایکٹ ان سے کروائے گئے ہیں. بہرحال میں نصرت جاوید نے کوشش کی کہ عمران خان کے دن اچھے ہوں. نصرت جاوید کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرتے ہوئے یہ کرسی چھوڑ کے جانا پڑی. تو قصور کس کا ہے؟ میرے نزدیک عمران خان کا نہیں ہے. چلیں جو بھی ہوا, جو ان کے ایڈوائزر ہیں جو روز پہنچے ہوتے ہیں, جو غلط تصویر ان کو بیان کرتے ہیں. میں دیکھو ایک حوالے سے میں یہ ضرور یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو مختلف جماعتوں میں انتہا پسند لوگ, وہ کہتے ہیں مور لائل دین دا کنگ والا لفظ سنا ہوا ہے نا, کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار ہوتے ہیں نا, جو زیادہ چونچنا کرتے ہیں, ان میں سے اکثر بھیجے ہوئے ہوتے ہیں. آگے نا سمجھ, لکھے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق, نہیں پکڑے جاتے. وہ غالب نے کہا ہوا نا, آدمی کوئی ہمارا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے, یہاں تک میں تمہاری بات سے اگری کرتا ہوں. مثلا جیسے مثال کے طور پر آج یہ جو واقعہ ہوا ہے, بہرحال یہ کورٹ کی پریسیڈنٹس میں ہوا ہے,
कोर्ट में भी हंगामा हुआ है। तो of अब course बात इस यह है पे कि भी अगर उनकी proceed- तस्वीरें लेकर 5-6 वकला को पकड़ के काम इन्होंने कोई काम लंबा हो जाएगा ना। मुझे ब्रेक पे जाना, एक छोटी सी बात मैं ब्रेक पे जाते जाते बताता चलूं। एक तो जब बुशरा बीबी गिरफ्तार नहीं हुई थी और उनकी गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं था दूर दूर तक, ये जो 4, 5, 10, 15 लोग जाते थे ना, पता है ये वहां जाके क्या कहते थे? खान साहब बड़े मुश्किल हालात है, कल पकड़ी जाएंगे बीबी साहिबा, वो परसों फड़ियां जान गया बीबी साहिबा। तो ये जानबूझ के ऐसी चीजें उनके सामने पोर्ट्रे करते थे कि खान साहब उस पर रिएक्ट करते थे। एक दफा तो कुछ वकला साहबान ने, और इनका इतना इकट्ठ है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी को जान से मार दिया जाएगा। और ये बातें मैं कोई हवाई फायर नहीं कर रहा। गौहर साहब सर बैरिस्टर गौहर साहब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ऐसा करो, एक दिन मैं छुट्टी पे चला जाता नहीं, हूं, उनको बुला लो। उनको यहाँ बिठा लो। मुझे तकलीफ होती है कि इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मरकज है, उसको उनके एडवाइजर खराब कर रहे हैं। चलो एक ब्रेक। मैं जो है अब बोलो 30 सेकंड। नहीं बस ठीक है। एक ब्रेक नाज़रीन। नाज़रीन वेलकम बैक। अच्छा भाईजान, गुजारिश ये है कि आप बातों में उलझा देते हैं और उसकी वजह से चंद एक इंतहाई अहम तरीन मौजूआत जो है ना बाबू रह जाते पहला हैं। पूरा सेगमेंट मैंने आपको बातों में उलझाया है। नहीं, उसमें भी जाहिर है कि सिग्निफिकेंट हमने इश्यूज किए हैं, लेकिन हमारे आपस की बहस जरा ज्यादा हो गई थी। होनी चाहिए ये भी, लेकिन बाज़ औक़ात उसकी वजह से बाज़ औक़ात होता है कि बड़ी एक बहुत, मुझे लगता है आप डरे हुए हैं जब से आपको बद्दुआएं पड़ी हैं ना। क्या नाम है? मरवत साहब ने, हाँ, शेर अफजल मरवत साहब, अल्लाह उन्हें खुश रखे। मैं ज़ाहिर है उनसे खौफज़दा रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। उससे पहले वो याद होगा, वो खबर थी वॉइस ऑफ अमेरिका की, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा नुसरत जावेद साहब की दी खबर गलत है, मैंने तो उसको कोट किया था। एनीवे, बहरहाल मैं खटकता हूँ। ज़ियाउल हक के कोड़े से आप नहीं डरे, आप बद्दुआओं से डर गए। जी भाई, इस उम्र में वैसे भी डरना चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं इंतहाई यानी परेशान हूँ। हम लोग सारे उलझे हुए हैं अपनी दाखिली सियासत में, यानी कि भाई क्या हो रहा है, अदालत में क्या हुआ, इद्दत केस का क्या होगा नहीं होगा। जबकि हमने कल भी डिस्कस किया था, याद होगा आपको, हमने एक और तनाजुर में फखर काका खेल को लेकर केपीके में तो खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर साहब के बारे में कुछ था। अच्छा, नहीं, अली बिन गंडापुर साहब, आपको याद होगा कि हमारे यहाँ मार्च में एक बहुत शदीद अटैक हुआ था चाइनीज वाला। उसके बाद मैंने एक इत्तला दी थी अपने देखने वालों को, वो पहले सुन लें, सुनाया रिकॉर्ड साहब। कर लेते। चीनियों ने पहली मर्तबा ये जो हालिया वाकया हुआ है, उसके बाद उन्होंने बरह रास्त अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से बात की। और चीन की आदत जो है वो बड़के लगाने की नहीं है। चीन कभी ऐसी बातें पब्लिक नहीं करता है, लेकिन उनके साथ इंटरेक्शन करते हुए उन्होंने तालिबान क़यादत को, अफगान तालिबान क़यादत को तकरीबन अमरीकनों की तरह, जैसे उन्होंने 9/11 के बाद बुश ने सवाल उठाया था ना, फ्रेंड्स और फो, क्या आप हमारे दुश्मन हैं या दोस्त, उसके बस उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है चीन को कि साहब हमें सिर्फ 1 महीना दे दें, हम टीटीपी को कैटेगोरिकली बता देंगे कि भाई जो लोग आप यहाँ पे हैं, आपको हमारी नॉमिनेटेड जगहों पे रहना होगा ताकि हम आप पर निगाह रख सकें। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बात मैंने 7 मई को की थी। अब हमारे एक बहुत मेहनती नौजवान हैं, आपकी तरह के कामचोर नहीं हैं, जर्नलिस्ट, नाम है उनका टॉम हुसैन। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के लिए लिख काम करते हैं। ठीक है। इन्होंने हमारी खबर के बाद इन्होंने फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद इन्होंने इस्लामाबाद में बाकायदा कुछ सफारतकारों से मुलाकात की। ठीक है। उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि उन्होंने किसी चीनी सफारतकार किससे की तो किससे की, ये होता है रिपोर्टर पर, बट सफारती हलकों में। लेकिन उसमें उन्होंने कहा, यानी हमारी उनकी खबर का इब्तदा ये था, इंट्रो जिसको हम कहते हैं, जो कि तस्दीक कर रही थी मेरी इस खबर की कि चीन ने जो है अफगान के तालिबान पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है कि आप ये पाकिस्तान सरहद के उस पार जो चीनियों पे हमले हो रहे हैं, आप उसको रोकें,
اور روکنے کی کوشش کریں. ٹھیک. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ انہوں نے بات کر لی ہے, اس نے کہا ہے. جی جی. اچھا اوکے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ کچھ بہت با اثر یہ پاکستانی جن کے چینی سفارتکاروں سے بہت روابط ہیں, انہوں نے ان کو یہ بتایا ہے, ٹام کو, کہ چینی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو فروری میں جو یہ طالبان کا جو بندہ ہے وہاں پہ اس کو تقریباً سفیر کا خدا یعنی کہ رتبہ اور مراد دے دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری سٹیب ان دا بیک, بغل میں چھرا ہے کہ ہمارے ہی بندے مار رہے ہو یار ایک طرح تو, اور دوسرا انہوں نے ان پہ انویسٹمنٹ کا بھی وعدہ کر رکھا تھا کہ جی منرل اور یہ وہ. ٹھیک ہے نا جی. اینڈ ہی از چائنیز آر دی فرسٹ کنٹری جنہوں نے یہ سب کیا. اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو وعدے وعید چین کے ساتھ کیے گئے شاید وہ نبھانے میں ناکام رہا ہے کابل. کون کام رہا ہے؟ کابل. اچھا کابل. ٹھیک ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے, کیوں میں یہ شبہ کرنے کا اظہار کرنے میں مجبور ہوا ہوں, کہ 27 مئی 2004 کو پاکستان کے وزیر داخلہ نے ایک طویل پریس کانفرنس اچانک کی لاہور میں, لنکس ٹو, جس میں انہوں نے نام لیے ان تمام بندوں کے جو ان کی دانش میں اس پورے آپریشن میں مبتلا یعنی کہ ملوث تھے, کہ وہ کہاں سے چلے, کس کس کے ہاں گئے, اور یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ ان کے نام لے کر مطالبہ کیا کہ جناب ان کو ہمارے حوالے کیا جائے اس پریس کانفرنس میں. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو ادھر بیجنگ میں وہاں کی وزارت خارجہ کی ترجمان جو ہے اس سے سوال ہوتا ہے کہ جی یہ جو اٹیک ہوا تھا, حملہ ہوا تھا چینیوں پہ, اس کی کچھ تفصیلات حکومت پاکستان نے دعویٰ کیا ہے, سامنے آئیں گے, کیا آپ ان سے متفق ہیں؟ تو reply? انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈائریکٹلی اس کا جواب نہیں دیا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ چائنا جو ہے وہ ابھی تک پاکستان نے چائنا اٹیچز گریٹ امپورٹنس, بڑی اہمیت دے رہا ہے, اہم پیش رفت important progress made by Pakistan side on the investigation of the terrorist attack. یعنی انہوں نے اس کو اہم پیش رفت قرار دیا, اپریسیٹ کیا ہماری تفتیش کو, تو ان اے وے وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ جی جو کچھ کہا گیا ہے, جو نام لیے گئے ہیں اور جس طرح واقعہ بتایا گیا ہے ایسے ہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی مکمل حمایت کرتے رہیں گے کہ وہ جلد از جلد اس واقعے کی تہ تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اور فردر ہمیں سیکیور کریں ان فیوچر بھی, یہ اس طرح ہم سے ڈائریکٹ مطالبہ, تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی تو وہ اس پہ فوکس ہے نا, دیکھو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, آپ باقاعدہ نام لے لیتے ہیں کہ یہ جو کہ محسن نقوی صاحب نے لیے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ کہ جی قاری عبداللہ کا لیا, بابو لالا کا, بیت اللہ محسود, سوری جو کچھ نور ولی محسود کا, ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ ٹھیک ہے جی ہم نے کہہ دیا, ایک تو سب سے بڑی میرا تو اسی وقت میرے پاس تو 7 مئی کو میں نے کہا تھا, مجھے اڑتی آ رہی, تو دیکھو میں نے 1 مہینے کی بات کی تھی 7 مئی, اب یہ مئی ختم ہونے کو ہے نا, لگ بھگ 22 دن ہو گئے جب سے. اچھا اب افرام کرتا ہے چین کا وزارت خارجہ, اس کی ترجمان, کہ جی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ اہم پیش رفت ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ واقعی کی چائنا از آن بورڈ کہ ہم نے اب افغانستان کو فری نہیں کرنا, کہ انگیج کرنا ہے ود وہ تو ریسپیکٹ ٹو ٹی ٹی پی طور پر ان کے ساتھ بتا رہے ہیں زبردست بات. ٹھیک ہے. اب چین کی طرف سے بھی ہو گیا, محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس بھی ہو گئی. ایک تو یہ فیکٹر تو کل ایک بات جو ہے ہم نے نکال دی کہ اس کے بعد سے کیا ہونا شروع ہوا ہے, جو ہم نے کل لیا تھا فخر کا وکیل سے اتفاق سے, چونکہ علی امین گنڈا پور پہ اتنا معاملہ تھا تو ہم لوگ وہ نہیں, کہ 29 ٹیررسٹ ابھی تک جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے ابھی تک مارے گئے. اچھا اس ٹی ٹی پی پہ اب کہنے والا ہوں جی 7 مئی کے بعد کہ وہ 1 مہینے کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, جو ہماری طرف سے بھی ہے.
میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر وہ آپریشن ضرب عزم رد الفساد ٹائپ شروع ہوگا میرا آفٹر دس، کہ جب چین نے بھی کہہ دیا ہاں یہی لوگ ہیں، وہ ادھر بھی پریشر ڈال رہے ہیں، اور اٹیکس تو ہو رہے ہیں گزشتہ 3 دن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی شروع ہو گئے ہیں، لیکن یہ ناکافی ہے، ایک جامع آپریشن جو آپ نے کیونکہ کہا اب سی پیک کو کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے جانا یار دیکھو نا، یہ آپریشن رد الفساد جیسا ہوگا یا کیا؟ میرا خیال ہے کہ اسی اسکیل پہ ہوگا، اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے بابو، وزیر اعظم پاکستان اگلے ہفتے جا رہے ہیں نا 4 تاریخ کو شاید، اچھا اب یہ کہ سی پیک فیز 2 کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے آپ کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم بھی ہوا ہے، بجٹ بھی آپ کا پاس ہونا ہے، تو نیچرلی اس سے پہلے ہم جب تک چینیوں کو اس بات کا پورا یقین نہیں دلوائیں گے کہ جی آپ کے لوگ یہاں پر محفوظ ہیں، وہ اپنی انویسٹمنٹ مزید نہیں کریں گے، اس پہ بھی تو ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے۔ سی پیک کا دوسرا دور کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ ویری گڈ۔ اچھا اس پہ کیونکہ میں ایک اور بھی ایڈ کرنا چاہتا تھا، کل ہم رشین امبیسڈر کا جو یہاں پہ اسلام آباد میں تعینات ہے ان کا ایک انٹرویو بھی ہم نے ریکارڈ کیا ہے، جو کل ہم چلائیں گے اپنے پروگرام میں ایک سیگمنٹ کے طور پہ، اس پہ بھی انہوں نے ٹی ٹی پی کا ایک حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغان حکومت پر دباؤ ڈال کر ٹی ٹی پی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور ٹی ٹی پی ریجن کے لیے تھریٹ ہے، ریجنل تھریٹ ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں روسی سفیر آپ کو انٹرویو دیتے ہوئے، جو کل ہم چلائیں گے یقیناً، اب آپ نے کمنٹ کر دیا ہے، ہوپ فلی آپ تھوڑی سی محنت کریں گے اور اس کی ایڈٹ وغیرہ کریں گے، اور کل وہ ہمیں کل پتہ چلے کہ تم یعنی کہ ملنگوں والا چوگا پہن کے آگے ہو گئے جی میں بڑی مام چلا گیا تھا جمعرات بھی سی، تو برائے مہربانی یہ پروگرام کرنے کے بعد بیٹھیے گا، ایڈٹ کیجیے گا جی۔ میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہم جس طرف ہماری یہ توجہ ہے کہ جی مانیکا نے عدالت میں کیا کہا، وہاں سے جب وہ نکلی 30 سیکنڈ میرے پاس، اور سوشل میڈیا پہ جو کچھ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ سیریس مسائل جو ہیں وہ دہشت گردی کے حوالے لیکن اس میں ہاں ایک بات اور میں جلدی سے 30 سیکنڈ میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے نا کے پی کے میں، تو صوبائی حکومت کو آن بورڈ ہونا اس صوبے کی تو بڑا ضروری ہے نا سر؟ میرا خیال ہے ہو گئے ہیں۔ علی گنج گنڈا پور صاحب اچھے آدمی ہیں، خالی وہ یعنی انویسٹمنٹ کی اور مطلب سب کو آن بورڈ کیا جائے گا، ملاقاتیں تو کر رہے ہیں نا، بس سب کو آن بورڈ کیا جائے گا فار دیٹ۔ ظاہر ہے یار ان کے بغیر کیسے ہوگا، جب اگر صوبائی حکومت آن بورڈ نہیں ہوگی تو کیسے ہوگا؟ فوری ایک بریک، فوری ایک بریک، کیا بات کی آپ؟ فوری بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نصرت صاحب، میرے صحافتی کریئر میں اور ہوش و حواس میں ایک پہلا اور انہونا واقعہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس ملک میں تعینات کسی سفیر کو خط لکھ کے اپنے تحفظات کا اظہار کریں ان کی گئی تقریر پہ یا ریمارکس پہ، ایسا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں میں نے نہیں۔ سو واٹ یو، آپ نے خط کیا ہوا؟ آپ نے خط پڑھ لیا اور انڈر لائن بھی کر لیا، دیکھو تو بھائی انڈر لائن پوائنٹس کیا ہے یہ بتائیں۔ ایک سیدھی سی بات ہے، میں فرینکلی اسپیکنگ میں نے تمہیں ہمیشہ کہا ہے میں ہوں اولڈ سکول جرنلسٹ جی، اور میرے تو پر جلتے ہیں جب بھی عدلیہ کی بات ہو۔ مجھے صرف ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ جی اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں جن لوگوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ہم کیا یعنی کہ گورکھ دھندا ہے۔ برطانیہ کی یہاں ہائی کمشنر ہے جی جین میریٹ، جنہوں نے آسما جہانگیر کانفرنس میں، میریٹ ان کا نام ہے جی، ایکسکیوز می، اور وہ جو ہیں انہوں نے آسما جہانگیر کانفرنس میں ایک تقریر کی تھی۔ اس تقریر میں ان کے 3 امپورٹنٹ نکات تھے جس میں انہوں نے بہرحال تحریک انصاف سے جس انداز میں ملا ان کو ڈینائی کیا گیا اس پر بھی انہوں نے اپنے ریمارکس میں کو تھوڑا سا اب تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر ان کی دانش میں یہاں پر رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک ہائی کمشنر ہوتے ہوئے ٹھیک ہے جی ہم آپ کے غلام رہے ہیں عرصے تک، لیکن اب 2024 سے برٹش ہائی کمشنر کے جو بھی اس معاملے میں تحفظات تھے وہ ملتی ملاتی رہتی ہیں، بہت ایکٹیو
ہائی کمشنر ہیں, بہت ایکٹیو, انیوژلی عام طور پر بہت لوگوں سے ملتی ہیں. برطانیہ کے ہائی کمشنر اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے, تو وہ اپنے ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے اور جن لوگوں سے وہ ملاقاتیں کرتی ہیں, جو بھی ان کے تحفظات ویسے جتنے ہیں باقی یہاں پہ, ڈپلومیٹ دو ان سے سابقہ دو تھے, وہ کلچر اور ایجوکیشن ایکسچینج اور آرٹ وغیرہ پہ بہت فوکس ہوتا تھا ان کا. بہرحال یہ سیاسی ان کی ملاقاتیں. ارے بھائی یہ ذرا تھوڑی سی یہ اور طرح کی ایکٹیو ہیں, اور ان کا ہے پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہے ملک کے. دیکھیے, وہ برطانیہ میں کچھ لوگ کہتے ہیں, اگر آپ ان کا کہیں نا جی آپ تو بس رہ گئے ہو, تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں, وی آر دی اوریجنل پاور. او مائی گاڈ. یہ نا سو وی آر دی اوریجنل پاور, یعنی اسی خاندانی ہونے ہیں. تو وہ ایک امپیریلزم جاتے جاتے وہ جو بھائی ایک زمانہ تھا امپائر, سورج کبھی غروب نہیں ہوتا. تو میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ میری تو ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی, میں تو اب سفارتکاروں سے اتنا ملنا ملانا بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انہیں یہ تمام باتیں ایک پبلک فورم پہ نہیں کرنی چاہیے تھی بطور ہائی کمشنر. ٹھیک, ہیونگ سیڈ دیٹ, جان کی امان پاتے ہوئے ان کی ویسے ڈومین ہی نہیں ہے نا. ایک میرے خیال میں مطلب جو مجھے سمجھ ہے کہ ایک ایمبیسڈر کی یا ہائی کمیشن کی از ناٹ دا ڈومین کہ آپ پاکستانی عدالتوں کے فیصلوں کے پولیٹیکل امپیکٹس پہ بات کریں. مجھے لگا انہیں مشہور ہونے کا شوق ہے کہ پی ٹی آئی والے بڑا مشہور کر رہے ہیں. نہیں, دیکھو وہ otherwise he was very guarded, نہیں ایسی بات نہیں ہے. لیکن میرا اپنا ابھی بھی میں اس بات پہ مصر ہوں کہ سفارتکاری کا تقاضا تھا کہ he shouldn't have said all these things in public forum, at a public forum. Okay, fine. یہ کہنے کے بعد مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو خط میرے سامنے آیا ہے اس کی تاریخ لکھی گئی ہے 3 مئی 2024. آج کیا تاریخ ہے؟ آج تو 29 مئی ہے سر. یہ 29 مئی, یہ اتنے دن ٹائپ ایرر بھی ہو سکتا ہے, ٹائپ ایرر ہو سکتا ہے, ٹائپنگ ایرر ہو سکتا ہے. چلو بہرحال, لیکن ایک یہ بات مجھے, دوسری بات یہ کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے. اچھا چوہدری صاحب, خط آج لکھا گیا ہے؟ نہیں 3 میں لکھا ہوا ہے نا یار اوپر جو میرے سامنے ہے. بہرحال رہنی میں اس میں یہ خط پڑھنے کے بعد میں جان کی امان پاتے ہوئے میں پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. وہ اپنے رجسٹرار کو کہتے کہ آپ جواب یہ دیں. تو نے جواب ٹھیک دیتا نا سر. نہیں, جواب دے کر ہم نے ایک حوالے سے ایک دفعہ کہتے چودھری ہونے ہیں, دوسری دفعہ کہتے جواب کیوں دیتا جی. وہ آپ غلام نہیں رہے نا, آپ نے خود کہا. نہیں, میں نے کہا کہ نظر بظاہر کیا ہو گیا, نظر بظاہر نہیں کہا آپ نے. اور یار ابھی ان کا اسٹیفن سر نہیں جانے دوں گا, نظر بظاہر نہیں کہا آپ نے. آپ نے اقبال جرم کیا کہ آپ غلام نہیں رہے. نہیں دیکھو, ابھی ان کا او یار یہ پہلے پتا کرو یہاں پہ برطانیہ کی انویسٹمنٹ کتنی ہے. ایف سی ڈی او سے آپ کتنے پیسے لیتے ہیں. جتنی مرضی وہ ہو انویسٹمنٹ, ہم کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلتے. ڈیو ریسپیکٹ فار دا ایمبیسڈر, بٹ انہیں یوں مطلب پبلک گیدرنگ میں مطلب مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ایک برٹش ایمبیسڈر کو پاپولر ہونے کا شوق تھا. یہ کیا بار بار میں کہے چلے جا رہا ہوں, میں نے ریپیٹڈلی کہا 30 سیکنڈ بہتر یہی تھا وہ یہ نہ کرتے. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ نے تو حقیقی آزادی کی بات کی ہے نا سر, کہ اسی آزاد ہونے ہیں. ان کا اصلی دل اس بات پہ ٹوٹا ہوا ہے کہ الیکشن تو میں نے کروایا, ورنہ کہہ رہے تھے کہ ویری رائٹ. مطلب ٹھیک ہے, ایک ٹائم ختم. میرا اپنا خیال ہے کہ بہتر ہوتا کہ چیف جسٹس صاحب, یہ میری ذاتی رائے ہے جی, بہت عزت اور احترام سے جان کی امان پاتے ہیں. ایمبیسڈر صاحب اس ملک میں بڑا کلچرل اور کیا باقی ایجوکیشنل اور آرٹ ہمارا بہت اچھا ہے, لینگویجز پہ آپ کام کریں. آصف صاحب اور لنڈن اورینٹل اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز سے نہیں آئیں گے. اللہ حافظ ناظرین, اپنا بہت خیال رکھیے گا, کل ملاقات ہوگی.